دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے، اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو یہ اپنا زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے، اے زہرا کے اللہ الرحمن الرحیم۔ جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی، وہ کرسچن تھی وہ فیملی، اور ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، بہت سے طبیبوں کو دکھلایا۔ یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا، جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے۔ اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے، وہ کس فکر کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں؟ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کون سے طبیب ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے، بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے، وہ بی بی زہرا وہ کون ہے فاطمہ، بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں اس طرح تاریخ میں۔ اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا۔ یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے، اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے، اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے۔ اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں، اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ، تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی، میں نے کہا میرا پہلو شکستہ میں نہیں اٹھ سکتی، تو اس بی بی نے کہا میں فاطمۃ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں تم بلند ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی ان بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی، اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا، اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی۔ اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمۃ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا؟ اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے، اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ میں ابتدا میں اس لیے ظاہر ہے کہ ہم سب شہادت کے دن یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ایک خاص غم کے جذبات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں ہم جاری اور ساری رکھیں اپنے آپ کو، جذبات باقی رہیں انشاءاللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو میں کل کی بات مکمل کر دوں، شاید کرونالوجیکل آرڈر جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ پوری تفصیل سے تو شاید نہ آ سکے، کیونکہ مجھے خطبے کا بھی ایک حصہ پڑھنا ہے، کل تو خطبہ آیا ہی نہیں تھا، بالکل خالی تاریخ آئی تھی کل، کچھ اس میں سوالات بھی ہیں اس کے جواب دینے ہیں، اور اس کے بعد خطبے کا حصہ پڑھوں گا، یقیناً خطبہ فدق میں سے تقریباً میں آپ کے سامنے 2 صفحے پڑھنا چاہوں گا، اور پھر کرونالوجیکل اور یعنی جو ترتیب تھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد کے واقعات کی، اس کو ڈے بائی ڈے جو اہم کچھ واقعات ہیں 3-4 وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹ وائز عرض کر دوں گا، اس کے بعد منزل مصائب، اور درمیان میں یہاں مصائب بھی ہوں گے، آج فضائل بھی ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ رہے گا اس مجلس میں، یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ اے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ، آواز آ رہی ہے انشاءاللہ واضح؟ اچھا، کل جہاں تک بات پہنچی تھی کہ بی بی پہنچی دربار خلافت میں، اور اس کے بعد بی بی نے اپنا حق بیان فرمایا اور 4 گواہ پیش کیے۔ کل میں نے پیش کر دیا تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں بی بی نے گواہ کے طور پر پیش کیا، کیوں سلمان و ابوذر کو پیش نہیں کیا۔ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن بھی اس مجلس کو سن لیا جو آج نہیں تھے، انہوں نے مجھے کہا بھی ماشاءاللہ، کچھ مومنین ہوبارٹ سے تشریف لائے ہوئے تھے، کچھ اور جگہوں سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو الحمدللہ یہ بات پہنچ گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا جو ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ اگر کسی کی عام انسان کی بڑے سے بڑے صحابی ہوں انہیں رد کر دیا جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے، اور علی بن ابی طالب کو رد کر دے تو انسان کافر ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرق ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور بی بی نے اس پورے مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ 2 راہیں پر کھڑا کر دیا اس شخص کو کہ یا تو مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑ دو، اور یا جھوٹا کہو اور جنت چھوڑ دو۔ یہ باتیں آ چکی ہیں کل کی حد تک۔ اچھا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا،
بطور گواہ. یہاں پر بھی ایک بہت بڑی مصلحت یہی ہے. دیکھیں جب کوئی گواہی دے رہا ہوتا ہے کسی کے حق میں اسے سچا سمجھ کے گواہی دے رہا ہوتا ہے. یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس بات کو تو ظاہر ہے کہ وہ صدیقہ کبریٰ ہیں. امام حسن علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. اچھا اگر فرض کیجئے کہ مسلمان اس گواہی کو بھی نہ مانے تو حسن اور حسین کون ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. حسن اور حسین وہ ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے. تو اگر ان گواہیوں کو بھی رد کر دیا جائے تو جو سوار ہونے والے قابل اعتبار نہیں رہے تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز وہ کہاں سے قابل اعتبار رہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ام ایمن کی بھی گواہی پیش کی تھی بی بی نے. ام ایمن اس فہرست میں کیوں ہے؟ عظیم الشان بی بی ہے لیکن اس فہرست میں کیوں ہے؟ اور اگر ام ایمن ہے تو حضرت فضہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں، بہت توجہ کیجیے گا، جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں کہ علی آپ کے شوہر ہیں اس لیے گواہی رد ہے، حسن حسین آپ کے بچے ہیں اس لیے گواہی رد ہے. ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی تھی، ام ایمن کی گواہی رد نہیں کی گئی تھی. تعجب ہے، تعجب ہے جہاں علی ابن ابی طالب کی گواہی رد ہو جائے، جہاں حسن و حسین کی گواہی رد ہو جائے ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی. اور حضرت ام ایمن کی گواہی جو قبول کی گئی تو فرمایا گیا کہ نصاب ادھورا ہے گواہی کا، اس لیے کہ ایک خاتون گواہی دے رہی ہیں، آپ مزید ایک خاتون اور ایک مرد اور لے آئیں تب آپ کا نصاب پورا ہوگا. میں نے بات کر دی ہے کہ صدیقہ کبریٰ سے گواہ مانگنا ویسے جیسے آیت تطہیر سے گواہ مانگنا ہے. میرے ساتھ آپ بات کو جوڑتے رہیے گا. اچھا ام ایمن کو کیوں گواہی کے لیے پیش کیا یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ابھی جب یہ گواہی کا نصاب تو ختم ہو گیا تو بی بی نے فوراً ایک دوسرا کیس پیش کیا. میں نے کہا تھا کہ یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ دو کیس ہیں. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے مجھے ان کی زندگی میں ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ گواہیوں کو تم رد کر رہے ہو تو مجھے میری میراث دو. میرے بابا سے میراث تو ملے گی نا، مجھے ان کا حق تھا، مجھے میراث ملے گی. اچھا اگر سیدہ کو میراث ملتی تو کتنی ملتی؟ میراث اس طرح سے ملتی کہ حضور کی جتنی بھی ملکیت تھی اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، 8 برابر کے حصے. ان میں سے 7 حصے سیدہ کے تھے. غور کیجئے گا، اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور ازواج بھی ہوں یا زوجہ ہوں تو 7 حصے ملیں گے اولاد کو. اب مسلمان کتنی بھی بیٹیاں مان لے، رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی اور بیٹی نہیں تھی سوائے صدیقہ کبریٰ کے، یہ تو طے ہے. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. یا علی یا علی بنت محمد سیدہ السلام علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اے میرے ساتھ آپ بات پہنچ رہی ہے. تو ہوا یہ کہ اچھا یہ گواہی ہے، گواہی رد ہو گئی. کا وراثت، جو میری وراثت ہے وہ وراثت میں بی بی کو اگر وراثت ملتی تو کتنی ملتی؟ 7 حصے. تو جو 8واں حصہ تھا اس کا کیا ہوتا؟ 8ویں حصے کے 9 حصے مزید ہوتے کیونکہ رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت حیات تھی. تو اس 8ویں حصے کے مزید 9 حصے ہو کر 9 ازواج میں تقسیم ہو جاتا. بات واضح ہو رہی؟ اس طرح سے میراث تقسیم ہونی چاہیے تھی. ابن عباس کا ایک شعر سناؤں، اپنے منابع سے نہیں، اہل سنت منابع سے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے انہوں نے لکھا ہے. شعر کی وضاحت میں نے اس لیے پوچھا کہ سناؤں، آپ سمجھیں گے خود. یعنی 8ویں حصے میں سے 9واں حصہ ملتا ہے ایک زوجہ کو. انہوں نے شعر لکھا کہ تجملتی تبخلتی وان عشتی تفیلتی. ایک خاتون کے بارے میں لکھا کہ بھئی آپ خچر پر بھی سوار ہوئیں، اونٹ پر بھی سوار ہوئیں. ایک خاتون کے لیے لکھا، وہ آپ کے اوپر ہے، میں نہیں کہہ رہا کون تھی. ابن عباس کا شعر ہے، وراثت سے متعلق اس میں سنا رہا ہوں. تبغلتی تجملتی، آپ خچر پر بیٹھی، ایک واقعہ وہ ہے. تجملتی اور اونٹ پہ بیٹھی. وائن اشتی تفیلتی، تفیلتی فیل سے ہاتھی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. یہ ان کا شعر ہے. وائن اشتی تفیلتی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. لکت تسع من الثمن وفی کل تصرفتی.
آئے ہائے ہائے، وراثت پہ کیا شعر کا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ خچر پہ بیٹھی، آپ اونٹ پہ بیٹھی زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. آپ کا حصہ 8ویں میں سے 9 تھا، تصرف کرنے ایسے آ گئی تھی جیسے پورا مال اسلام آپ ہی کا تھا. بھئی یہ بات پہنچ گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، میرا شعر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 8 میں سے 9 حصہ ملنا چاہیے تھا ایک ایک زوجہ کو. بات پہنچ گئی. وہ تو حضرت ابن فضال نے امام ابو حنیفہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بڑی شخصیات رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے وہ کیسے دفن ہے. ان کو کس نے حق دیا تھا وہاں پر؟ اس لیے کہ دفن اپنی ملکیت میں ہوتا ہے انسان، وہ حجرہ رسول تھا. تو امام ابو حنیفہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ انہیں جو دفن ہے وہاں پر اپنی بیٹیوں سے وراثت میں ملا تھا. انہیں وراثت میں ملا تھا، انہوں نے اپنے جو والد صاحب تھے ان کو دے دیا، دفن ہونے کی اجازت دے دی. کہ اچھا جب فاطمہ وراثت کا حق مانگنے آئی تھی ان کو وراثت میں نہیں ملا تھا. اور اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو حسن ابن فضال نے کہا تھا امام ابو حنیفہ سے کہ اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو 8ویں حصے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وراثت میں سے ایک ایک چیز، حجرہ بھی جو ہے نا اس کے بھی کتنے حصے ہوں گے؟ 8 حصے ہوں گے. 7 سیدہ کے ہوں گے، 8واں جو ہوگا وہ 9 میں مزید تقسیم ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر 8 کو 9 میں مزید تقسیم کر دیا جائے تو 1 بالغ سے زیادہ تو آتا ہی نہیں کسی زوجہ کے حصے میں، آتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ سوالات سب ذہن میں آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب غور کیجئے گا. تو سیدہ نے وراثت کا معاملہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بابا سے حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث کسی سے بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو بی بی نے اس کی جانب دیکھ کر کچھ الفاظ کہے، اسے اس کے ایک ایسے نام سے پکارا. اب ظاہر ہے کہ میں جب پھر بات بہت کھل جائے، میں آپ واضح کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بی بی نے اسے یہ کہا کہ کیا اتنی جلدی تم نے میرے بابا کا دین اور بابا کی شریعت بلا دی اور میرے بابا پر تہمت باندھ دی کہ میرے بابا خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا؟ ہاں، خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا میرے بابا؟ تو کہا کیا اے بی بی، کیا مطلب؟ کیا قرآن میں نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، نبی وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی گئے. تو کیا قرآن کے خلاف انہوں نے کہہ کے کوئی حدیث بیان کر دی؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. حضرت زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث ہو سکے. زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا کیا، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی. اور یہ بھی بی بی کی حکمت تھی. ابھی چند دنوں پہلے جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کہاں سو رہے ہو بھائی؟ یقین جاننا فدق کا معاملہ وہ ہے کہ مجھ جیسا بہت ادنا سا طالب علم بھی میں 5-6 مجلس سے تو اور پڑھ سکتا ہوں اس پر، لیکن وقت نہیں ہے بالکل. میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ پورے مجمع کی توجہ. تو بی بی نے آیات پڑھی. دوسرا یہ کہ ایک بات تھی کہ اگر واقعا رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی حدیث، تو بیٹی سے کہنا چاہیے تھا کہ جو وارث بن رہی تھی، یا دوستوں سے کہنا چاہیے تھا؟ آپ کو اپنی وراثت کے معاملے میں کچھ کہنا ہے تو آپ اپنی اولاد سے کہیں گے یا واٹس ایپ گروپ پہ ڈالیں گے؟ اولاد سے کہیں گے نا. تو بی بی نے کہا کہ وہ بات جو میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہی تم سے کہہ دی. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا ام ایمن کو لے کے کیوں آئی تھی. سوال ابھی تک باقی ہے. ام ایمن وہ محترم کنیز تھی جو حضرت عبداللہ، حضور کے بابا جو تھے نا ان کی کنیز تھی. حضرت عبداللہ کی وفات پر یہ بطور میراث ملی تھی رسول اللہ کو. ارے پتہ نہیں کون کیا
یا علی عظمت حکمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. یہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو اس کے بطلان کے لیے زندہ وجود یہ ہیں. ام ایمن وراثت میں ملی تھی. اچھا وراثت میں ملی تھی, دو دعوے تھے ان کے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. وارث بنتے ہیں کا دعویٰ غلط ہو گیا ام ایمن سے, وارث بناتے ہیں کا جواب دے دیا دو آیات قرآنی سے. اس کے بعد کہا کہ بی بی کیا کہیں ہم آپ سے, اور یقین جانو جواب نہیں تھا اس وقت. اچھا اس وقت بھی بس بی بی کو یہ کہہ کر, اب یہاں پر دو باتیں ہیں. بعض میں یہ ہے کہ ایک شخص نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھو, کیونکہ گنجائش نہیں بچی تھی, اور بعد میں ایک دوسرے ملعون نے جا کے اسے تحریر کو پھاڑ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں رد کر دیا گیا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے بابا کی حدیث تھی, اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیث موجود ہے کہ ما ترکنا صدقہ, جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا, اچھا بی بی اب گئی ہیں, اب اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ کوئی روایت امام کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن ایک لطیف استخراج ہے. آپ بات کو بات سے جوڑتے ہیں نا. مباہلہ کی آیت یاد ہے, ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو اہل بیت کو جھوٹا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. مباہلہ. جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے تو جھوٹا کہا نہیں, وہ تو واپس ہو گئے تھے, پلٹ گئے تھے. لعنت کہیں نہ کہیں تو پہنچانی تھی. یا علی یا علی ایک اور کلاس, ایک اور کلاس. حکمت کردگار علیہ السلام صلوات. ان کو نہیں بیٹ کر سکتا. اچھا پتا چلا وہ مباہلہ کی لعنت کہاں پہنچ گئی, واضح ہو گیا. جس نے بھی اہل بیت کو جھوٹا کہا اس پر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ کی جانب سے آ چکی تھی. نجران کے عیسائیوں نے تو وصول ہی نہیں کی, وہ تو انہوں نے تو کہا ہم تو مباہلے نہیں کرنے آئے اب تو میں تو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. میں نے اس کی ایک لطیف استخراج ہے. دوسرا ایک اور لطیف استخراج جو تاریخ کے کچھ حصوں کو جوڑ کر سمجھ میں آتا ہے, جو قرین قیاس ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے. دیکھیں فدق کی کل آمدنی سنا چکا ہوں آپ کو, 4-4 ہزار اونٹوں پر ایک ایک سال کی کھجوریں اور آمدنی لادی جاتی ہے. اچھا اتنی آمدنی آ رہی ہے, پہلی خلافت میں بھی رہا, دوسری خلافت میں بھی, تیسری خلافت, یعنی یہ اسٹیٹ کے پاس رہا, تو اتنی آمدنی آ رہی ہے تو جا کہاں رہی ہے. جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں ایک انکم ہوتی ہے, ساتھ میں ایکسپنس ہوتا ہے نا. اچھا اگر انکم ہے اور اگر ایکسپنس نہیں ہے تو وہ سیونگز میں کاؤنٹ ہوگا, پھر بڑے سادہ سے طریقے سے. تو وہ انکم تو آ رہی ہے ہر سال, تو اس کا ایکسپنس کہاں ہے؟ اچھا سیونگ بھی کوئی نظر نہیں آتی, کوئی خاص سیونگ بھی نظر نہیں آتی, تو پھر ایکسپنس کہاں ہے اس کا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ غریبوں کے حالات بڑے بدل گئے تھے بعد میں جا کر؟ نا. علی ابن ابی طالب جب ظاہری خلیفہ بنے تو کچھ جنگیں لڑی گئی تھی ان سے. جنگیں جو لڑی جاتی ہیں نا وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں, اس میں گھوڑوں کا خرچہ ہے, اونٹوں کا خرچہ ہے, سپاہیوں کی تنخواہ ہے, اسلحہ ہے, کھانا پینا ہے, کئی مہینوں کی جنگیں ہیں. یہ میرا ایک اندازہ ہے جو قرین قیاس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ فدق کی انکم کو علی کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں کے ایکسپینس کے ساتھ ملا دیجئے, تب حساب برابر ہو جائے گا. یہ کام اصل میں یہ ہوا ہے جو فقط فدق کی انکم کے ساتھ نہیں, اور بھی جتنا جو تھا معاملہ وہ علی اپنے خاندان اہل بیت کے خلاف استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر فدق کے مقدمے میں باتیں اور بھی ہیں, میں روک رہا ہوں اس وقت. ایک چیز بہت اہم ہے, ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بہت توجہ رکھنا, میری دلی خواہش ہے کہ نقطہ بہت اچھی طرح سے آپ تک پہنچے. سورہ مریم کی آیت سناؤ کہ تلک الجنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت وہ ہے کہ جو ہم وراثت میں دیں گے, جنت بھی ہم وراثت میں دیں گے ان بندوں کو جو متقی ہوں گے.
اللہ نے جنت کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا قرآن میں، جنت کی وراثت کا ذکر کیا ہے. تلک الجنت التی نورثھا، ہم جنت دیں گے وراثت میں. عجب نے اللہ کی کیا مصلحت ہے میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، لیکن ایک نقطہ تو ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنت وراثت میں ملے گی تو بہت سے مسلمان جب قیامت میں رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے، یا رسول اللہ ہمیں جنت دلوا دیجیے، ہمیں جنت دلوا دیجیے. رسول اللہ کہہ دیں گے کہ جنت تو اللہ نے دی ہے وراثت میں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جنت کسی اور سے جا کے لے لو. یولی مل یولی بات پہنچ گئی ہے. اچھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا کہ اپنی مرضی ہے، میں یہاں پر منوانے کے لیے نہیں آیا، پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. منوانے کو تو رسول اللہ سے نہیں کہا، تو میری کیا اوقات ہے یہاں پر. آیت ہے قرآن میں، آیت ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں جیسا اس کا مزاج ہوگا، جیسا کریکٹر ہوگا، آخرت میں وہ ویسا ہی ہوگا. آپ مولائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آخرت میں بھی اس طرح سے مولائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. اللہم صلی علی، بات پہنچ رہی ہے. من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. حدیث ہے. میں احادیث کیوں زیادہ سناتا ہوں؟ احادیث میں کوشش کرتا ہوں کیوں کثرت سے احادیث سناؤں. ہمارے اساتذہ کرام نے یقین جانیے کہ حوزہ علمیہ قم کے اور بھی دیگر اساتذہ کرام، ان کی خاص تاکید ہے کہ اپنی تقریر میں جتنا ہو سکے اپنے کلام کو کم رکھو، اللہ کے کلام کو، اور جو جن کا کلام نور ہے، جو نور خداوندی ہیں، ان کے کلام کو زیادہ رکھو. ہمارے ساتھ محترم میں بات کیا کرتے تھے قم میں کہ جو بہترین خطیب ہے اسے آل محمد کی احادیث کے سامنے فقط لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے، کچھ نہ کہے. اپنے یہ لاؤڈ سپیکر میں جو میں کہوں گا وہ پہنچائے گا. اے میرے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات پہنچ رہی ہے. جو جتنا زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سے قریب کر دے، سمجھ جائیے گا کہ وہ اتنا آپ کو اصل دین خدا سے قریب کر رہا ہے. احادیث کو کثرت کے ساتھ کوشش میں اس لیے کرتا ہوں پڑھنے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دو مجالس میں ایک کے بعد ایک حدیث پھر حدیث پھر حدیث پھر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم حسبنا کتاب اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم انی تارکم فیکم ثقلین کے ماننے والے ہیں، ہے نا. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. مولا آیت اللہ نے نازل کی کہ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے. امام نے فوراً فرمایا اشد العمی من عمی عن فضلنا، سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ اشد العمی، سب سے شدید اندھا. اشد العمی من عمی عن فضلنا او فضائلنا، کہ سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے ہمارے فضائل آنکھوں کے باوجود بھی نظر نہیں آتے. تو قرآن میں جب ہیں کہ ایسے اندھے کچھ رہیں گے تو آپ ہر ایک کی تو جو بینائی ہے نا وہ نہیں پلٹا سکتے، ہر نابینا کو آپ نابینا نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں ہے. کچھ کیا کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. دل میں کدورت ہے، آپ کتنی بھی بات کر لیں. رسول اللہ کے سامنے نہیں بیٹھ کے مانتے تھے، آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے اگر کسی سے بحث کر رہے ہیں آپ. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. کہ چشمے کور تک جو اندھا ہے سورج کی تابانی نہیں جاتی. وہ باہر سورج بھی یہ وہ کہے گا کہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ارے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورج میں مسئلہ نہیں ہے، روشنی تو وہاں سے بے تحاشا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں. کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی.
اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. شمس اللہ نور اللہ. وقت اللہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نور خدا ہے علی، نور خدا ہے بے شک، مثلا نور ہی کا مشکات ہے. شمس کا لفظ روایت میں نہیں لیکن نور کا لفظ موجود ہے کہ اہل بیت اطہار نور ہے. اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ خطبے کے کچھ الفاظ آپ تک پہنچا دوں، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ خطبہ میں چاہوں گا کہ اس میں کافی تھوڑا سا طویل خطبہ ہے اور اس میں کچھ مکالمات بھی ہیں، لیکن مختصر سا میں آپ تک پہنچا سکوں گا. عزیزوں، سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے. مجھے تو ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے واقع محرم الحرام کی کچھ مجالس سے خطاب ہو رہا ہے. جس طرح سے آپ کی آمد ہے، جس طرح سے آپ کا ایک اہتمام ہے، جس طرح سے آپ کی محبت ہے، محبت سیدہ، یقین فرمائیے گا کہ جو آپ اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، یہ جتنا بڑھاتے جائیں گے اس سے آپ کی ظرفیت بڑھتی جائے گی. میں یہاں سے بات کرتا ہوں، میری ظرفیت ہے کہ 5 لوگ بات سنیں. یہ سب سامنے مائک آ جاتا ہے تو 5 لوگ سنتے ہیں. سیدہ کونین کی محبت جتنی آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، اتنا قرآن کو سمجھنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا صلہ رحم کرنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا دوسروں کو معاف کرنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا تحمل رکھنے کی ظرفیت آپ کی یہ آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دے گا. آیت اللہ فاطمی نیا ایک بہت جید عالم دین ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کون ایسا گناہ گار نہ ہو، تو اگر بہت کثرت سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے اور انسان پھر محسوس کرنے لگتا ہے کہ میری کوئی اوقات حیثیت بچی بھی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں کس منہ سے جاؤں خدا کی بارگاہ میں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن ابتدا میں جو ہمارے کچھ جذبات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کے لیے ہم بات کہنا چاہیں گے کہ سیدہ کونین کا جو شکستہ پہلو ہے، اس پر کتنے بے شمار مرثیے لکھے گئے ہیں، لاتعداد مجالس ہوئی ہیں، اور اسی شکستہ پہلو کے وسیلے اور واسطے سے ائمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے. اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو یبنا زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے، اے زہرا کی مدد فرمائیے گا. اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں ہیں کہ جب وہ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے.